بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تراکرم کا تاج محل ناول بائی نمرہ احمد کی یہ ایپیسوڈ نمبر 15 ہے۔ برف باری جاری تھی، سورج طلوع نہیں ہو پا رہا تھا، غالباً صبح کا ٹائم ہے۔ اس نے ریڈیو کا سلسلہ کیمپ سے جوڑا۔ احمد، ہمیں آج رات تک ہر حال میں 1500 میٹر ڈسینڈ کرنا ہے، مگر میرے پاس صرف 80 میٹر لمبی رسی ہے، باقی 400 میٹر کیسے ڈسینڈ کروں؟ آواز میں تھکن تھی۔ وہ کوئی سپر مین تو نہیں تھی کہ اعصاب جواب نہیں دیتے، مگر اس نے ایک شخص کے لیے خود کو ٹوٹنے سے روکا۔ وہ افق کو مرنے نہیں دے گی، اس نے عہد کر رکھا تھا۔ میں کلائمر نہیں ہوں ڈاکٹر، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ ویسے تم نے جو رسی پہلے لگائی تھی وہ کہاں گئی؟ وہ برف میں دب کر گم ہو گئی ہے۔ تو کیا فائدہ، ہم راستہ بھٹک گئے۔ ہم دوسرے راستے پر آ چکے ہیں، تھوڑا سا شمال کی طرف۔ اب سمجھ نہیں آ رہا اسی 80 میٹر سے 1500 میٹر کیسے ڈسینڈ کروں۔ کچھ کرو، کچھ سوچو۔ افق کیسا ہے؟ اس کے پاؤں پر بھی بہت زخم تھا، صاف کر کے پٹی باندھی ہے، اب سو رہا ہے۔ اس نے ایک نظر افق پر ڈالی۔ اچھا، وہ ہنس دیا۔ ہنسے کیوں؟ افق کو پچھلی بار نانگا پربت پر برفشار نے 480 میٹر نیچے پٹکا تھا۔ 8 ایک سی رسی پر تھی، ایک گرتا سارے جاتے، مگر سب بچ گئے، صرف افق کے پاؤں میں چوٹ آئی تھی۔ اس کا باس کہتا تھا تم بیزتی اور برفشار پروف ہو۔ وہ ہنستی۔ یقین کرو ڈاکٹر، اگر وہ اس کے باپ کو دوست نہیں ہوتا اب تک اسے شوٹ کر چکا ہوتا، مگر اس بار افق نے باس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ راکا پوشی کی چوٹی سے کنکورڈیا بلتورو دیکھ کر واپس آ جائے گا اور پھر کبھی پہاڑیوں پر نہیں جائے گا۔ میں نے راکا پوشی کی دیوار سے وہ چونٹیاں دیکھ لیں، مگر یقین کرو کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ وہ زندگی سے زیادہ حسین نہیں ہے۔ اور سنو، وہ کرنل فاروق کدھر ہے؟ آج سارا دن یہی رہے، دوربینوں سے تمہیں کھوجنے کی کوشش کرتے رہے۔ انہیں کہنا ہم رات تک ڈسینڈ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور پاپا کی کوئی میل تو نہیں آئی؟ اس نے بے قراری سے پوچھا۔ آئی تھی، کہہ رہے تھے عرصہ کی موت کی خبر نیوز پر آئی، تمہارے لیے سخت پریشان ہے۔ میں نے کچھ سچ کچھ جھوٹ ملا کر تمہاری طرف سے مکمل خیریت کی اطلاع دی۔ بہت اچھا کیا۔ اور فرید بیس کیمپ پہنچ گیا؟ اسے یہ بات پوچھنا آج یاد آیا۔ وہ ادھر نہیں آیا؟ پریشے کے قدموں سے زمین نکل گئی۔ تو پھر وہ کہاں گیا؟ وہ پریشان ہو گئی۔ وہ نیچے نہیں اترا؟ نیچے تو وہ 2 دن پہلے ہی آ گیا تھا، پھر وہ کریم آباد واپس چلا گیا۔ مجھے لگا تم اس کے آنے کے متعلق پوچھ رہی ہو۔ احمد، تم نے میری جان نکال دی۔ اس کا دل احمد کا سر پھوڑنے کو چاہا۔ پھر کتنے پل گزر گئے، طوفان نہ رکا نہ آہستہ ہوا۔ اگر رسی زیادہ ہوتی تو دونوں طوفان میں بھی نیچے اتر سکتے تھے۔ زخمی ٹانگ کے بعد سب سے بڑا مسئلہ رسی تھی۔ افق کسی طرح سو رہا تھا، اس کی جیب سے کچھ سرخ نظر آ رہا تھا۔ پریشے نے آگے بڑھ کر اس کے سرخ کپڑے کو کھینچا۔ وہ افق کا ترکی والا مفلر تھا۔ وہ مفلر کو دیکھ کر سوات میں گزرنے والے پل یاد کرنے لگی۔ کتنی دیر وہ مفلر سے کھیلتی رہی۔ یہ وہی ترکی کا جھنڈا نما مفلر تھا جو راکا پوشی پر لہرانا تھا۔ پریشے چوٹی پر رکھنے کے لیے ماں کی تصویر لائی تھی، پاکستان کا جھنڈا وہ بھول آئی تھی۔ مفلر لمبا سا تھا، اس نے اس کے دونوں سرے ہاتھ پر لپیٹ لیے۔ او خدایا، اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ میں کتنی سٹوپڈ ہوں، مجھے پہلے کیوں نہیں خیال آیا؟ وہ افق کو اٹھانے لگی۔ افق اٹھو۔ وہ مفلر چھوڑ کر اسے جھنجھوڑ کر اٹھانے لگی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا۔ چلو جلدی، یہاں سے ہمیں نکلنا ہے، مجھے سمجھ آ گئی ہے کیسے اترنا ہے۔ کیسے؟ وہ حیران پریشان اسے دیکھ رہا تھا۔ آنکھیں نیند کے باعث ابھی تک ٹھیک سے کھلی نہیں تھیں۔ ہم ریپیلنگ کر کے اتر سکتے ہیں۔ رسی کو ڈبل کر کے، میرے پاس 80 میٹر لمبا رسا ہے، ڈبل کر کے اتر سکتے ہیں۔ اٹھو، جلدی کرو۔ سارا سامان باندھنے لگی، اپنی ہارنیس سے افق کی ہارنیس باندھنے لگی۔ بیگ ہلکا ہے تمہارا؟ افق یوں ہی پوچھ لیا۔ سب یہیں چھوڑو۔ اس نے ادک کو سہارا دیا اور باہر نکل آئے۔ اس نے برستے طوفان میں کام کرنا تھا، ساتھ ساتھ اپنے مرد کا وزن بھی اپنی کمر پر اٹھانا تھا۔ وہ کوئی نازک چھوئی موئی سی لڑکی نہیں تھی، سپورٹس وومن تھی، ایک اچھی کوہ پیما، یہ سب کر سکتی تھی۔ باوجود اس کے کہ اس نے کچھ کھایا نہیں، مگر اسے افق کو بچانا تھا، ہر حال میں یہاں سے نکلنا تھا۔ وہیں خیمے کے قریب اس نے بال برابر ایک کریک تلاش کیا۔ اب اس میں رسی پائٹون سے باندھی ایسے کہ دونوں سرے ہاتھ میں پکڑ لیے۔ وہ افق کو لیے اترنے لگی۔ رسی ڈبل ہو کر اب 40 رہ گئی تھی۔ وہ دونوں 40 میٹر نیچے اترے۔ پریشے نے ایک سرا چھوڑ کر دوسرا سرا زور سے کھینچا، پوری رسی اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ اب جہاں سے اتری بیگ سے 2 پائٹونز نکال کر نصب کرنا شروع کیا۔ طوفانی ہوائیں اوپر نیچے چل رہی تھیں۔ افق مسلسل کراہ رہا تھا، نہ چل سکتا تھا نہ مزید برداشت کر سکتا تھا۔ مسلسل گرتی برف سے پریشے
پائٹون گاڑے نہیں جا رہے تھے۔ شروع کے چند گھنٹے افق چل کر اترا تھا مگر وہ بھی بہرحال کوشش کر رہا تھا، مگر ہمت جواب دے گئی، اب اسے پریشے سہارا دے کر اتار رہی تھی۔ پلیز افق، ہمت کرو، تمہیں زندہ رہنا ہے، تمہیں پریشے کے لیے زندہ رہنا ہے۔ پری مت کرو، اب مجھ میں ہمت نہیں ہے، میں تمہارے سر میں یہ پائٹون مار دوں گی اگر اب ٹرٹر کی۔ چپ کر کے اترتے جاؤ۔ اترنے کے دوران اس نے ذہن میں سب حادثے آ رہے تھے۔ وہ ایک زخمی کے ساتھ تھی جس میں چلنے کی طاقت نہیں تھی۔ برف گرتی رہی، ہوا میں چلتی رہی، وہ نیچے اترتے رہے۔ وہ ان کی راہ میں آ جاتا، وہ بڑھتی دھند کی دشمن بن جاتی۔ وہ دوپہر کا وقت تھا مگر شام لگ رہی تھی۔ گلیشیئر پر برف پڑ رہی تھی، بار بار اسے صاف کرنا پڑتا۔ افق گلاسز کے بغیر اتر رہا تھا، وہ شدید تکلیف میں تھا، اس کی ٹانگ ٹوٹی اور شدید سردی سے زخم خراب ہو رہے تھے۔ بہادر انسان تھا، جانے کیسے برداشت کر رہا تھا۔ بس ہمت کرو افق، ہمیں پہنچنا ہے، پھر کرنل فاروق اپنا ہیلی کاپٹر لے کر وہاں پہنچ جائیں گے، بس چند گھنٹوں کی بات ہے۔ وہ بمشکل سانس لے کر افق کی ہمت باندھ رہی تھی۔ وہ ایک جگہ وہ گلیشیئر میں گلاسز صاف کرنے رکی تو افق زور سے کھانسا، اس کے ذہن میں الارم بجا، ایڈیما۔ مگر شکر کہ وہ ایڈیما نہیں، تھوڑا تنفس پرابلم تھا۔ ایڈیما بھی ہوتا تو وہ کوہ ہمالیہ کے پاس اس کا علاج تھا۔ رکا پوشی پر دھیرے دھیرے شام اترنے لگی۔ ان کے اطراف میں موجود دیو ہیکل سیاہ اور سفید پہاڑ دھند کے پردے میں خاموشی سے ڈوبے تھے۔ ہزاروں میٹر نیچے دلکش وادیاں پھیلی تھیں، وہاں فرید کا کریم آباد بھی تھا، جس کے واسیوں کو علم بھی نہ تھا کہ دو نفوس شام کی نیلگیوں کی روشنی میں اترائی کا سفر، زندگی کا سفر کر رہے ہیں۔ A1 کوہ پیماؤں کے مرنے کی خبریں مل جایا کرتی تھی، کریم آباد کے بازیوں کے لیے یہ معمولی بات تھی۔ پھر اندھیرا پھیلنے لگا، انہیں اس سفر میں جتنی دیر ہو چکی تھی، اس میں کوئی آدمی لاہور سے پنڈی جا کر واپس لاہور آ سکتا تھا، اور ان سے ابھی تک 1 کلومیٹر طے نہیں ہو پا رہا تھا۔ جو سفر صاف موسم میں وہ چند گھنٹوں میں کر سکتے تھے، وہ اب 3 گنا زیادہ وقت لے رہا تھا۔ وہ بار بار میٹر چیک کرتی، مگر سوئیاں بھی 6000 کے ہندسے سے اوپر تھیں۔ دفتن طوفان نے زور پکڑنا شروع کر دیا۔ برو پھر سے جاگ اٹھا، برف باری میں شدت آ گئی اور بالآخر افق کی ہمت جواب دے گئی۔ وہ اترتے اترتے وہیں برف پر نڈھال سا ہو کر گر گیا۔ نہیں اور نہیں، تم بے شک جاؤ، میں اور نہیں۔ طویل سانس لیتا وہ بے ربط جملے کہتا برف پر پڑا تھا۔ پریشا نے پریشانی سے میٹر دیکھا، 6320 میٹر۔ نو نیور، تم جاؤ، مجھے ادھر ہی مرنے دو، میں اور نہیں جا سکتا۔ وہ اکھڑتی سانسوں کے درمیان نفی میں سر ہلاتے ہوئے انکار کر رہا تھا۔ وہ جگہ بالکل عمودی تھی، جیسے کسی تکون کی ایک سائیڈ ہوتی ہے، یا جیسے کسی چھت کی منڈیر۔ چند قدم آگے بڑھتے تو نیچے گر جاتے۔ وہاں تو خیمہ بھی نصب نہیں کیا جا سکتا تھا۔ طوفان اگر گزرتے پل وحشی ہو رہا تھا، برفیلی ہوا ہڈیوں میں گھس کر خون منجمد کر رہی تھی، مگر افق اس سے 1 انچ نیچے نہیں اترنا چاہتا تھا۔ پریشا نے کھینچ کر رسی کو اپنے ہاتھ میں لیا اور فولڈ کر کے ایک کندھے پر ڈال لیا۔ اب اسے خیمہ گاڑنے کو جگہ ڈھونڈنی تھی۔ کون کہہ سکتا تھا کہ یہ وہی پریشا تھی جو گھوڑوں سے ڈرتی تھی۔ اس نے افق کو برف میں دونوں اطراف سے رسی گزار کر باندھ دیا، ایک اور ڈھیلا سا بھی برف کی دیوار میں نصب کر دیا تاکہ وہ نہ گرے۔ اس کی سیفٹی روپ کا کھنچاؤ چیک کر کے وہ خیمے کی جگہ ڈھونڈنے کی خاطر تاریکی اور طوفان میں گھٹنوں کے بل برف پر رینگتی رہی، ادھر آئس ایکس مارتے ہوئے کوئی پلیٹ فارم تلاش کرنے لگی۔ کم بصارت گہری تاریکی ہڈیوں کو کھاتی سردی وہ زیادہ دور نہیں جا سکتی تھی۔ اگر سکاف فشر نے کہا کہ کوہ ہمالیہ کا اندھیرا آپ کا دوست نہیں ہو سکتا تو بالکل ٹھیک کہا۔ وہ ویسے ہی دیوار کے ساتھ باندھا بیٹھا تھا جیسے وہ چھوڑ کر گئی تھی، چہرے پر بڑھتی شیف پر برف کے ذرات تھے۔ وہ تھک کر اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ طوفان کا شور ناقابل برداشت کانوں کے پردے پھاڑ رہا تھا۔ یہ 600,000 میٹر یہاں ہیلی کاپٹر آ سکتا ہے، وہ کانپتے ہوئے بولی۔ جواب میں افق نے کچھ نہیں کہا۔ اس نے ڈرتے ہوئے افق کا کندھا ہلایا، افق میں مگر کوئی جنبش نہیں آئی۔ وہ پھر افق اس نے ہلکا سا ہوں کیا۔ پریشا کو سکون ہوا۔ درد ہو رہا ہے؟ مگر نہیں، مگر اس کی آواز سے ظاہر ہو رہا تھا۔ فکر نہ کرو، وہ آتے ہی ہوں گے۔ اس کو سہارا دے رہی تھی یا لے رہی تھی سمجھ نہ آئی۔ جانے ہیلی کاپٹر کب آئے گا؟ اس نے کمر سے بندھی ریکسیک ریڈیو نکالا۔ کم آن بیس کیمپ۔ ہاتھ اتنے منجمد تھے کہ بٹن بھی نہیں دب رہے تھے۔ آئی ایم ہیئر، احمد کی آواز غنودگی سے بھری تھی۔ احمد، ہم کوئی 6000 میٹر کی بلندی پر ہیں۔ ایسا کرو، میری کرنل فاروق سے بات کرواؤ، انہیں لوکیشن دیتی ہوں۔
कर्नल फारूक तो चले गए। परीक्षे को लगा इसने गलत सुना। कहाँ चले गए? वापस कर दूं? जैसे पूरा ग्लेशियर इसके सर पर फटा था। रेडियो को गंग से देख रही थी। वो कैसे चले गए? इन्होंने तो हमें रेस्क्यू करना था। इससे अल्फाज अदा नहीं हो पा रहे थे, जैसे सारी कुव्वतें सल्ब हो गई थी। वो कह रहे थे मौसम खराब है और भी कोई प्रॉब्लम थी तो सुबह 9 बजे ही चले गए। तब परीक्षे को एहसास हुआ वो खुले आसमान तले तन्हा बेबस पड़ी है। अहमद, वो कैसे जा सकते हैं? हमने इनके कहने पर डिसेंड किया और वो हमें छोड़कर चले गए। क्यों? इसका दिल फूट फूट कर रोने को चाह रहा था। वो 6 फीट के मर्द को कंधे पर सहारा देकर यहाँ तक लाई और अब वो चले गए। फिक्र नहीं करो, सुबह तक आ जाएंगे। वैसे तुमने इतना ज्यादा सफर नीचे कैसे तय कर लिया? रस्सी को रिपेल्ड करके। वो क्या होता है? तुम्हारा सर होता है। वो जोर से चिल्लाई। मुझ पर क्यों गुस्सा कर रही हो? मैं सारा दिन यहाँ अकेला पड़ा राकापोशी का चेहरा देखता रहा हूँ। शायद तुमसे ज्यादा सफर कर रहा हूँ। वो खफा सा हुआ। तुम गलत वक्त पर गलत बात क्यों करते हो? बजाय सॉरी के इस पर चिल्लाई। अच्छा, तुम नीचे उतरने की कोशिश करना। जैसे मुझे मालूम नहीं। खुदा के लिए अहमद, यहाँ हालात बहुत खराब हैं। बर्फ बहुत पड़ी है और उफक जख्मी पड़ा है। हम मजीद रस्सी से नहीं उतर सकते। हिम्मत नहीं है। वो चिल्लाई। अच्छा, हिम्मत नहीं हारो। वो सुबह तक आ जाएंगे। तुम बस 2 घंटे बाद गर्म पानी का कप पी लो। पता है मुझे, तुम दुनिया के वाहिद डॉक्टर नहीं हो। इसने रेडियो बंद कर दिया। वो सबसे राब्ता कर चुका था जहां तक हो सका, मगर परीक्षे को लगा कि अहमद और फौज को इनकी कोई परवाह नहीं है। वो गुस्से से रेडियो वापस रखते हुए बड़बड़ाई। पाकिस्तान आर्मी से इतना नहीं हो सकता कि आर्मी ने हमारी मिन्नत नहीं की थी कि अगस्त में राकापोशी जाओ। हमारी गलती है। वो हमारे लिए जो कर सके किया। वो तेज तेज बोलते खांसते वापस बर्फ से टेक लगा ली। यहाँ सोचना भी मुश्किल काम था। ताज़ा बर्फ पड़ रही थी। वो शर्मिंदा हुई। शायद खालिस पाकिस्तानी थी, इसलिए जल्दी बदगुमान हो जाती थी। अब इनको यहाँ पनाह चाहिए थी जो सिर्फ दीवार पर जमी बर्फ दे सकती थी। इसने थकन के बावजूद तेज तेज हाथों से बर्फ खोदने लगी। बर्फ इसके चेहरे और बालों में फंसने लगी थी। पूरा दिन उफक को सहारा देने से इसकी कमर में शदीद दर्द था। वो इसी दीवार से बंधा आंखें बंद किए बैठा था, सो रहा था या कच्ची आंखों पर था। परीक्षे ने इसे जगाया। उठ जाओ, मैंने हम दोनों के लिए एक जबरदस्त अपार्टमेंट तैयार किया है। जरा मौसम ठीक हो जहां से पूरा कराक्रम नजर आता है। अब हमें इसमें शिफ्ट होना है। देखो वो मैंने कैसे अकेले सब कर लिया। वो पहली खुशगवार बात थी जो इसने निहायत खुशगवार माहौल में की थी। उफक की रस्सियां खोलने लगी। यूं लगता था मैंने तुम्हें यहाँ अगवा करके रखा हुआ है। वो अपनी बात पर खुद ही हंस रही थी। वो इसे गुन्नुदगी की हालत में हैरानी से देख रहा था। इसे शक गुजरा कि परीक्षे का दिमाग खराब हो गया। कहाँ इतना परेशान और अब इतनी खुश। इसकी हंसे मिजाज जाग उठी। वो उफक को नहीं एहसास दिलाना चाहती थी कि इन्हें इस छोटे से बर्फ के सुराग में जिंदा रहना है। रो रो कर नहीं तो हंस हंस कर जी लें। इसने सुरंग ऐसी बनाई थी जैसे टीसी स्कैन के लिए मरीज को लिटाया जाता है। इसमें इन दोनों को रहना था। वो बस इतनी थी कि 2 आदमी कमर को टेक लगाकर टांगे फैलाकर घुस सकते थे। बर्फ से इंसान को सिर्फ बर्फ बचाती है। जैसे हीरे को हीरा काटता है, इसी तरह बर्फ गर्मी हरारत भी पहुंचाती है। इसकी तासीर गर्म होती है। अगर इनके पास 2 स्लीपिंग बैग होते तो इससे गार ना खोदनी पड़ती, वरना इसी में गुजारा हो जाता। एक बैग इनका बर्फशार से छीन लिया था और मुश्किल से उफक को इसमें लाई। इसको लिटा के पास बैठ गई। उफक के शूज वाले पाँव गार से थोड़ा बाहर थे। बर्फानी गार ऐसे थी जैसे किसी ने फ्रीजर के ऊपर डालकर इन्हें आगे ढक्कन खोला हुआ हो। ऐसे लग रहा था वो पुराने वक्तों में चली गई है जब लोग गारों में रहते थे। ये सब सोचते इसे जल्द नींद आ गई। ख्वाब में इसने खुद को कदीम जमाने में पाया। वो लकड़हारे की बेटी है। वो एक जख्मी सिपाही को गार में छुपा कर बैठी है। दुश्मन इसकी ताकुब में है। घोड़ों के भागने की आवाज इसके सर पर हथौड़े बरसा रही है। इसकी आंख खुली। कदीम का सारा रोमांस गायब हुआ। वो जो घोड़ों का शोर था वो तूफान का था। बर्फानी गार रात से अब कदरे गर्म थी। वो दोबारा बैठे बैठे सो गई। उफक इसके साथ सो रहा था। फर्क ये था, उफक छोटे बच्चे की तरह इसके घुटने पर सर रखे सो रहा था गहरी नींद में। वाकई मासूम बच्चा लग रहा था। हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट इसके जीने के लिए काफी थी। वो आते ही होंगे। दूर तक धुंध में इसकी निगाह इन्हें खोज रही थी। वो दिल को तसल्ली दे रही थी, मगर जमीन से इन्हें बचाने कोई नहीं आया था। दोनों जागते कितने घंटे इस घर में ठहराते रहे जो गार कम और बर्फ का ताबूत ज्यादा लग रही थी। उफक उठ गया तो इसने चाय बनाकर खुद भी पी, इसे भी दी। चाय क्या थी, शक्कर के बगैर कहवा था। उफक ने दोनों हाथों से थाम कर कोहनियों के बल होकर घूंट घूंट करके गले में उतारा। खाली कप करके साइड में रख
رکھ کر پھر سے پریشے کے گھٹنے پر لیٹ گیا۔ پتہ نہیں کیا وقت تھا، کیا تاریخ تھی، حساب بھول گیا۔ پری افق نے اسے پکارا۔ ساتھ دور چند انچ دیکھ رہا تھا۔ سو رہی ہو؟ نہیں، سو نہیں رہی، بس یوں ہی تھک گئی ہوں، اس نے بند آنکھوں سے جواب دیا۔ پری، میری جان بچانے کا شکریہ، تم نہ ہوتی تو میں مر گیا ہوتا، تم نہ ہوتے تو میں شاید مر گئی ہوتی۔ وہ کرب سے مسکرائی۔ پھر کتنے پل خاموشی چھا گئی۔ پری، سو گئی ہو؟ اس نے پھر پوچھا۔ نہیں، آواز بے حد ہلکی تھی۔ پھر بولتی کیوں نہیں ہو؟ مجھ سے باتیں کرو تاکہ مجھے لگے میں اس برف تابوت میں اکیلا نہیں ہوں۔ وہ اس وقت ڈرا ہوا بچہ لگ رہا تھا، شوخ چنچل افق سے اس طرح کی امید نہیں تھی۔ کیا بولوں، تمہیں درد ہو رہا ہے؟ وہ ہر وقت یہی پوچھتی ہو اور کچھ سوچتا ہی نہیں۔ غار میں ایک بار پھر خاموشی۔ وہ کافی دیر کچھ نہیں بولا تو پریشے نے آنکھیں کھول دیں۔ وہ اسی طرح لیٹے چھوٹی سی تصویر کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ حناوے مر چکی تھی مگر اس کے ہاتھ میں ایسے دیکھ کر اس کے اندر درد کی ٹیس اٹھی۔ پری، اس کی آواز بہت دھیمی تھی، تم نے کل یہ کیوں کہا کہ تمہیں حناوے سمجھتا ہوں؟ میں نے تمہیں کبھی حناوے نہیں سمجھا، تم پریشے ہو، تم کبھی حناوے ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ اس طرح بے ربط فکرے ایسے نہیں بول رہا تھا۔ گرم چائے کی بخشی توانائی تھی۔ وہ جواباً کچھ نہیں بولی کیونکہ افق نے سب خود بولنا تھا۔ جانتی ہو، لوگ کیٹو کو صفاق پہاڑ کہتے ہیں۔ بالکل ٹھیک کہتے ہیں۔ وہ راکا پوشی کا نہیں، کیٹو کا عاشق تھا۔ کراکرم میں رہنے والے شاگوری بولتے ہیں، اب میرے لیے اس کا نام لینا بھی تکلیف دہ رہے گا۔ وہ کہتے کہتے کھانسنے لگا۔ کھانسی رکی تو کہنے لگا، حناوے میرے چچا کی بیٹی تھی، بہت خوبصورت، بہت مکمل اور بہت آرٹیفیشل۔ اس کی پرفیکشن کے متعلق تو تم تصور بھی نہیں کر سکتی۔ ہمیشہ ٹپ ٹاپ میں رہتی تھی، بنی سوری، فل میک اپ۔ آپ بہت آزاد خیال تھی۔ ہمارے درمیان بہت فرق تھا۔ آزاد خیال نہیں، روشن خیال ہوں۔ اور بھی کئی فرق تھے۔ وہ جیسے ذہین پر زور دے کر یاد کر کے بتا رہا تھا۔ ہمارے خیالات کبھی نہیں ملے۔ وہ مجھے سے بہت اختلافات کرتی تھی، غالباً افق لڑتی تھی، کہنے سے احتراز برتتی تھی۔ وہ ہر بات سے مرضی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ بھی ان میں سے تھی۔ ہماری شادی کے 4 سال ہوئے تھے، 2 سال بدترین سال تھے۔ وہ امرت سے آئی تھی، وہیں جانا چاہتی تھی اور میں ترکی میں اپنے والدین کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا۔ احمد کو بچپن سے بھانڈا پھوڑنے کی عادت ہے، ہو سکتا ہے آپ کو سیدھا لگتا ہو، میں اسے 28 سال سے جانتا ہوں۔ وہ میرا ہمسایہ بھی اور دوست بھی ہے۔ احمد انتہائی تیز اور عقل مند ہے۔ وہ جان بوجھ کر بھانڈا پھوڑتا تھا۔ شکل سے بھولاپن لگتا ہے ایسا۔ ہاں، زندگی میں پہلی بار اس نے حناوے کو سامنے اپنا منہ بند رکھا تھا۔ کراکرم اور ہمالیہ کی پریوں کی بات اس نے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی مگر نقصان ہو چکا تھا۔ حناوے نے پریوں کے متعلق سن کر اعتبار نہیں کیا، مجھے ہر پل تانے دیتی۔ طوفان اب بھی ایسا ہی تھا۔ پریشے نے پوچھا، پھر شادی کیوں کی تھی اس سے؟ میری ماں کی خواہش تھی کہ میں ایک کلائمبر ہوں اور ایک کلائمبر کے ساتھ خوش رہوں گا۔ حناوے بہت زبردست امریکن کلائمبر تھی۔ اس سے پہلی میری زندگی میں ایک لڑکی آئی تھی، میری کلاس فیلو ہیرا۔ مجھے گمان گزرا کہ وہ میری آئیڈیل ہے۔ اس کے ساتھ چھوٹا سا افیئر بھی چلا تھا مگر وہ میری آئیڈیل نہیں تھی، یوں ہی ایک کرش تھی۔ میں کوئی بہت فلمی ہیرو نہیں ہوں جس کی 28 سالہ زندگی میں کوئی لڑکی نہ آئی ہو۔ چھوٹے موٹے افیئر سب کی زندگی میں ہوتے ہیں۔ پھر حناوے آئی، میں اپنی جستجو میں ناکام ہو گیا۔ چار مل انسان کی طرح رہنا چاہیے۔ وہ مرتی نہ بھی تو شاید اب تک ہماری علیحدگی ہو چکی ہوتی۔ میں اسی لیے کچھ اچھا برا سننا پسند نہیں کرتا۔ غار میں ایک بار پھر خاموشی۔ افق، وہ کچھ دیر بعد بولی، کیٹو پر کیا ہوا تھا؟ تم 2 سال پہلے حناوے کے ساتھ سرچ کرنے آئے تھے نا؟ کتنی دیر خاموش رہا۔ اس کی آنکھوں میں درد کرب کیا تھا؟ وہ بھی کیٹو کو ڈسینڈ کرتے بہت مشکل ہے۔ وہ بھی جتنے لوگ جاتے بہت کم واپس آتے۔ اسے فتح کر کے آنا آسان نہیں۔ پھر کھانسنے لگا۔ اس کی توانائی ختم ہوتی جا رہی تھی۔ وہ بہت سخت طوفان تھا۔ نانگا پربت، راکا پوشی، ایوریسٹ، سب جیسا ایک سا طوفان ہوتا ہے۔ میرے ٹیچر کہا کرتے تھے، کیٹو پر طوفان آ جائے، سامان پھینک کر زندگی کو بچاؤ بس۔ میں اور حناوے ساتھ تھے۔ اس کی آکسیجن ختم ہو گئی، مجھے ایڈیما ہو گیا، مجھے آکسیجن کی ضرورت تھی۔ ماسک چہرے پر لگائے رکھتا تھا اور ڈیتھ زون میں تھا۔ 8000 میٹر یاد نہیں، بس میں ڈھنڈال ہو کر گر گیا۔ حناوے کو آکسیجن چاہیے تھی، وہ بغیر آکسیجن کے بھی ڈسینڈ کر سکتی تھی مگر اس نے میرا ماسک
مجھ سے نوچ کر نیچے چلی گئی، میرا ماسک مجھ سے کھینچ کر نیچے چلی گئی۔ وہ میری ساتھی کلائمبر نہیں تھی، وہ میری بیوی تھی، مگر پھر بھی اس نے ایسا کیا۔ میں بغیر آکسیجن کے 3 گھنٹے برف پر پڑا رہا۔ کیٹو کے طوفان کے دوران ہناوے نے کیمپ 4 میں جا کر میرے متعلق بتایا کہ میں لاپتہ ہو چکا ہوں۔ مجھے دوسری مہم کے گائیڈ نے اٹھایا اور نیچے لے آیا، گرم چائے دی، میرا ایڈیما بدترین ہو رہا تھا، میں نیم مردہ تھا۔ وہی گائیڈ مجھے اٹھا کر نیچے لایا جہاں میجر عاصم نے مجھے پک کیا۔ میرے ہاتھ فراسٹ بائٹ ہو چکے تھے۔ عاصم نے بہت جدوجہد کی، دوستی کا حق ادا کیا۔ مجھے وہ لمحہ نہیں بھولتا، میں برف میں مردہ پڑا تھا، مرنے ہی والا تھا۔ دور ہیلی کاپٹر کی نظر مجھ پر آئی، میرا نیا جنم ہوا۔ اور ہناوے؟ وہ ڈسینڈ کرنے کے دوران کیمپ 3 میں برفشار کا شکار ہو گئی تھی۔ اس کی رسی ٹوٹ گئی تھی کیونکہ برفشار بہت تیز تھی، وہ برف میں گم ہو گئی۔ پھر ہناوے کو کبھی کیٹو پہ نہیں دیکھا، دفن کے لیے اس کی لاش بھی نہیں ملی۔ تم خواب میں بھی ڈر جاتے ہو نا؟ افق نے شاید کرب سے آنکھیں میچ لی۔ بس خواب پیچھا نہیں چھوڑتے۔ جس مقام پر ہناوے مجھے چھوڑ کر گئی تھی، میں اس سے آکسیجن مانگتا تھا، نہیں دیتی تھی پری، میری آکسیجن بھی نہیں دی اور مجھے برف پر مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ میں خواب میں بھی دیکھتا ہوں تو درد صفاک شخص کوئی اس جیسا صفاک شخص کوئی ہو سکتا ہے جیسی وہ تھی۔ وقت گزر رہا تھا، باہر برف غار کا منہ بند کرنے کی صحیح کر رہی تھی۔ بس شام تک ہمارے ڈسینڈ ہوتے ہی وہ آ جائیں گے، بس آتے ہی ہوں گے۔ اس کی بے قرار نگاہیں باہر دھند میں بھٹک رہی تھیں۔ انتظار کے لمحے طویل ہوتے جا رہے تھے۔ دنیا کا سب سے مشکل کام انتظار، راکا پوشی پر اور بھی گھٹن تھا۔ شام تک آ جائیں گے افق، ڈونٹ یو وری۔ پھر شام بھی آئی، سیاہ رات بھی، جن کو نہ آنا تھا وہ نہ آئے۔ اس کا یقین ڈگمگایا، مگر پھر بھی اپنی اور اس کی ڈھارس باندھتی رہی تھی۔ رات گہری ہو رہی تھی، انہیں بغیر کچھ کھائے پیے تیسرا دن تھا جو اپنے اختتام کو پہنچ رہا تھا۔ ایندھن کی بھی ایک آخری بوتل بچی تھی۔ اس نے اسے ایسے تھاما تھا جیسے خزانے کی کنجی۔ بس ایک دن کے پانی کی گیس، پاؤں سے زمین اور سر سے آسمان کھینچ لیا جائے گا تو کیا حال ہوتا ہے۔ آج علم ہوا، جانے کب یہاں سے نکل کر تازہ آکسیجن میں سانس لیں گے۔ پریشے کے اعصاب جواب دے رہے تھے۔ افق بند آنکھوں سے مسکرایا۔ سو جاؤ، ہیلی کاپٹر کے آتے ہی تمہیں اٹھا لوں گا۔ افق کی اس بات پر زخمی مسکراہٹ آئی، جیسے پریشے یقین سے کہہ رہی تھی۔ پھر وہ وہی نیند میں چلا گیا۔ اس کے سونے کے بعد اس نے ریڈیو نکال کر احمد سے رابطہ کیا۔ کیسی ہو ڈاکٹر؟ وہ جیسے اس کی کال کے انتظار میں سویا نہیں۔ پتہ نہیں کیسی ہوں، میری ای میلز تو پڑھ کر سناؤ۔ اچھا سنو۔ وہ لیپ ٹاپ کے سامنے ہی بیٹھا تھا۔ پہلی تو میری بیوی سلمیٰ کی ہے، لکھتی ہے، پیاری پریشے جلدی سے عافیت سے نیچے آؤ، سلمیٰ کو میری طرف سے جواب دو۔ وہ میں پہلے ہی دے چکا ہوں۔ کیا لکھا ہے؟ تمہاری طرف سے اپنا کریکٹر سرٹیفکیٹ دیا ہے۔ اور کیا؟ وہ ہنسا۔ اچھا، یہ کسی کی سیف الملوک سے ای میل آئی ہوئی ہے۔ پریشے کے لبوں پر یکساں مسکراہٹ غائب ہوئی۔ سیف الملوک کو میں ان 3 دنوں میں بھلا چکی تھی۔ کیا لکھا ہے؟ میں نے اور ندا آپا نے برائڈل ڈریس آرڈر کر دیا ہے۔ ماموں کہہ رہے تھے کارڈ رمضان کے بعد چھپوائیں گے، اور ماموں پرسوں کے بجائے 1 ہفتے بعد آئیں گے۔ اب بس جلدی سے اپنا ایڈونچر ختم کر کے آؤ، آنکھیں دیکھنے کو ترس گئی ہیں۔ تمہارا سیف۔ اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ اس نے مشکل سے احمد کو بائے کہا اور ریڈیو بند کر دی۔ جسے وہ آسمان سمجھ رہی تھی افق کو پاپا سے ملوا دے گی اور 3 سال پرانی منگنی توڑ دیں گے تو بہت غلطی پڑتی۔ وہ کبھی بھی کسی غیر ملکی کو اپنے بھانجے پر ترجیح نہیں دیں گے۔ راکا پوشی کے لیے اجازت دے دی، مگر ان کی عزت کا مسئلہ تھا۔ وہ اپنے پیار کے لیے اپنے باپ کے خونی رشتوں کو ختم نہیں کر سکتی تھی۔ ادھر اس کی شادی کی تیاری عروج پر تھی، ادھر یہ منگنی توڑنے کا سوچ رہی تھی۔ وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی پاپا بے دلی سے مان بھی گئے تو افق کبھی بھی اسے یہاں نہیں چھوڑے گا، وہ ساتھ ترکی لے کر جائے گا، اسے جانا پڑے گا۔ پیچھے پاپا اپنے رشتہ داروں کے ہوتے بھی اکیلے ہوں گے، ویسے ہی اکیلے ہوں گے جیسے وہ اس وقت ان ویران پہاڑوں میں اکیلی پڑی تھی۔ وہ شخص اس کا باپ تھا اور انہیں کوئی دکھ نہیں دے سکتی تھی۔ وہ برو کے خطرناک گلیشیئر سے لڑ سکتی تھی۔ وہ اپنے رشتہ داروں کی منگنی توڑنے کے بعد کی ممکنہ بلیک میلنگ سے ہار گئی تھی۔ رات میں اس برفانی غار میں بیٹھے اسے افق اور اپنے باپ میں سے ایک کا انتخاب کرنا تھا۔ اس نے ایک نظر گہری نیند میں اس کے گھٹنے پر سر رکھے سو رہا۔ تھوڑی دیر بعد کراہتا شاید زخم ناسور بنتا جا رہا تھا، ناقابل برداشت تکلیف دے رہا تھا۔ اس نے ٹوپی پہن رکھی تھی مگر پورے بال اس کے ماتھے پر پڑے تھے۔ باہر چاند نہیں تھا، روشنی نہ ہونے کی وجہ سے اس کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ کچھ عشق تھا، کچھ مجبوری تھی۔ وہ زیر لب بڑبڑائی اور آنکھیں موند لیں۔ اس نے اپنا انتخاب کر لیا تھا۔ تم مجھے بہت دیر سے ملے افق ارسلان، کاش پہلے ملے ہوتے۔ آنسو اس کی پلکوں سے نیچے گرنے لگے۔
11ویں چوٹی۔ کسی دھماکے کی آواز نے اسے جگایا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ وہ غار میں تہیا اس کے گھٹنے پر بوجھ نہیں تھا۔ افق کہاں گیا؟ او میرے اللہ! وہ چکرا کر رہ گئی اور تیزی سے رینگتی ہوئی باہر آئی۔ وہ غار کے دائیں طرف کچھ قدم دور بیٹھا تھا۔ اس کی زخمی ٹانگ برف پر لٹکا رکھی تھی، برف کی دیوار سے ٹیک لگائے سامنے دیکھ رہا تھا۔ تم ادھر کیوں بیٹھے ہو؟ اس کے ساتھ ویسے ہی دوزانوں ہو کر بیٹھتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھا۔ برستی برف کے ٹکڑے اس کے کپڑے، ٹوپی اور سر پر ٹھہرے ہوئے تھے۔ طوفان اب تھمنے کو تھا مگر برف بے حد خراب تھی۔ اب بھی اسے کسی برفشار کے گرنے کی آواز نے جگایا تھا۔ نہیں بیٹھ سکتا اس قبر میں نامور۔ اس کی سانس رک رہی تھی۔ کل کے مقابلے میں آج اس کے چہرے سے کمزوری نظر آ رہی تھی۔ اس کی توانائی ختم ہو رہی تھی۔ وہ اندر سے مر رہا تھا۔ تمہیں درد ہو رہا ہے؟ ہاں، وہ جھوٹ بول بول کر تھک گیا تھا۔ جانے کب سے باہر بیٹھا تھا۔ پلٹ کر اس نے نگاہ غار پر ڈالی۔ وہ واقعی برفانی قبر لگ رہی تھی۔ تم فکر نہیں کرو، صبح ہونے والی ہے، وہ لوگ آنے والے ہوں گے۔ دھند میں دور تک نظر گئی، ہیلی کاپٹر کو نہ پا کر مایوس لوٹ آئی۔ صبح کی روشنی سے کراکرم کے پہاڑ منور تو ہو گئے مگر دھند کے باعث سورج کا نام و نشان نہیں تھا۔ اس کی نظر افق کے ہاتھ میں سرخ مفلر پر پڑی۔ اس مفلر کے ساتھ اس کے بہت لمحے یاد آ رہے تھے۔ وہ سب اب صدیوں پرانی لگ رہی تھی۔ برف میں ڈوبے پہاڑوں کو دیکھ کر اس کا دل چاہا تھا وہ اس کے کندھے پر سر رکھ کر بہت روئے، اس کے آنسو رقہ پوشی کی ساری برف پگھلا دیں، پھر وہ تھک کر سو جائے، اٹھے اور ساری مشکلات ختم ہوئی ہوں۔ وہ جاگے تو گھر ہو اور ہنستا مسکراتا افق اس کے سہرانے کرسی پر بیٹھا ہو، مگر سوچ اور حقیقت میں کتنا فرق ہے۔ اس نے اپنے مجنمن ہاتھوں سے افق کے ٹھنڈے ہاتھ تھام لیے۔ دونوں کے ہاتھ دستانے میں یک تھے، ایسے لگ رہا تھا برف کے ٹکڑے اوپر نیچے رکھے ہوں۔ جب میں چھوٹی تھی تو ایک کہانی بہت شوق سے پڑھا کرتی تھی۔ دنیا کا بہادر شہزادہ پہاڑوں کی چوٹی پر قید شہزادی کو بچانے جاتا ہے۔ شہزادی نگاہیں جمائے کسی شہزادے کے انتظار میں ہوتی ہے، پھر شہزادہ اس پہاڑ پر جاتا ہے اور وہ یہاں تک کہہ کر خاموش ہو گئی۔ اب افق گردن موڑ کر اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ میری ماما میرا راز تھی، مجھے ہر طرح سے بچا لیتی تھی۔ پاپا سے بھی اب وہ ہوتی تو ڈھال بن جاتی، مگر اب وہ نہیں ہیں۔ وہ ادھوری باتیں کر رہی تھی۔ فکر کیوں کرتی ہو؟ خود ہی تو کہتی ہو وہ آ جائیں گے جیسے فلموں میں بچا لیا جاتا ہے، پھر میں تمہارے پاپا کے پاس جاؤں گا۔ کیوں جاؤ گے؟ اس نے نگاہ ٹوٹی برف پر تھی۔ تم میرے منہ سے کیا سننا چاہتی ہو؟ وہ بادقت بول پڑا۔ کچھ نہیں، کچھ بھی تو نہیں۔ اب کچھ سننے کی حسرت نہیں رہی۔ پری پریشان مت ہو، ہم سب کو منا لیں گے، پھر میں تمہیں ترکی لے جاؤں گا۔ اور وہ کھانسنے کو رکا۔ مجھے خواب مت دکھاؤ افق۔ اس کی آنکھیں پانی سے بھر گئیں۔ خواب نہیں چاہیے، یہ ٹوٹ کر ساری عمر آنکھوں میں کرچیوں کی طرح چبھتے رہتے ہیں، آنکھیں زخمی ہو جاتی ہیں، روح بھی زخمی ہو جاتی ہے۔ مجھے خواب مت دکھاؤ۔ سفید دھول نے نیچے ہڑپتے ہوئے زمین کا بڑا حصہ اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ پری تم نہیں افق، ابھی تم صرف میری سنو۔ میں ساری رات ٹھیک سے نہیں سو سکی۔ میں افق، نشا، ہم سب غلط تھے۔ بابا کو 10 لوگوں کے سامنے میری منگنی کی ہے، میں وہ منگنی توڑ کر ان کو دکھ نہیں دے سکتی۔ میں ایسا کوئی رشتہ نہیں بنانا چاہتی جس کی بنیاد پر آنے والے رشتے قبروں میں ہوں۔ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے، میری بات غور سے سنو۔ تم مجھ سے آج اس برفانی غار میں کے باہر بیٹھے ایک وعدہ کرو۔ راکا پوشی گلیشیئر، یہ برفانی برفشار اور یہ گرتی برف اس عہد کی گواہ ہوں گی۔ مجھ سے وعدہ کرو کہ یہاں سے نکلتے ہی تم اپنے گھر واپس چلے جاؤ گے، ہمیشہ کے لیے ترکی واپس چلے جاؤ گے، اور پری کے لیے کبھی واپس نہیں آؤ گے۔ پری اب سونے کے پنجرے سے آزاد نہیں ہونا چاہتی۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ بس صرف اپنے بارے میں سوچا، سو فیصلہ سنا دیا، میرے بارے میں کچھ نہیں سوچا؟ تمہیں واقعی لگتا ہے تمہارے بارے میں کچھ نہیں سوچا؟ ہر طرف خاموشی، بالکل سکوت تھا، جیسے برفشار کبھی آیا ہی نہ ہو۔ افق نے گردن نفی میں ہلائی اور دوبارہ سر پیچھے ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ جو تم کہو میں وہ کروں گا۔ وہ ہار مان گیا تھا۔ اتنے مختصر الفاظ میں فیصلہ صادر کر کے پریشا نے اس کے لیے کوئی انتخاب نہیں چھوڑا تھا۔ مگر پری، تمہیں بھی مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ وہ پھر کتنی ہی دیر چپ رہا اور بولا۔ اس میں مزید بولنے کی سکت نہیں رہی تھی۔ برف کے تینوں ٹکڑوں نے ابھی تک ایک دوسرے کو تھاما ہوا تھا۔ پھر پریشا نے درمیان میں پھنسا وہ سرخ کپڑا نکالا، ترکی کا جھنڈا، جیسے کئی دن تک مفلر سمجھتی رہی تھی۔ اسے نکالا اور سرخ مفلر جھاڑا۔ برف کی کلمیں نیچے گریں۔ وہ بے حد گیلا تھا، ان دونوں کے کپڑوں کی طرح گیلا۔ پھر اس نے غار کے دہانے کے قریب برف چند انچ گہری کھود کر سرخ مفلر اندر دبایا اور اوپر برف ڈالنے لگی۔ چند لمحوں بعد کپڑا برف کی تہوں تلے دب گیا۔ بس اب یہ ہمیشہ ادھر ہی رہے گا۔ غار کے دہانے پر برف برابر کرتے ہوئے وہ بہت پیار سے بولی، جیسے کوئی اپنی بے حد قیمتی شے محفوظ کرنے کے لیے دفن کرتا ہے۔ جانتے ہو افق، قطبین کے بعد دنیا کے سب سے بڑے گلیشیئر میرے ملک میں ہیں۔
جنہیں فورہسپار بلتورو کہتے ہیں۔ یہ گلیشیئر اب تیز سے پگھل رہے تھے۔ میں سوچتی ہوں آج سے 10-20-100 سال یا پھر سینکڑوں ہزاروں سال بعد جب یہ گلیشیئر پگھل جائیں گے، پھر ایک روز ایسا آئے گا جب قراقرم کے پہاڑوں پر سورج بہت روشن طلوع ہوگا، جس کی روشنی سے راکا پوشی کی صدیوں پرانی برف پگھل جائے گی، اور پھر برو میں دفن یہ مفلر اور قراقرم کے محل میں دبیل داستان نگر کے دریا میں بہہ جائے گی۔ پھر جہاں جہاں نگر بہے گا، اس کے ساتھ برو پتھروں سے دور آگے درختوں پر پھدکتی نیلی چڑیاں، اور اس سے اوپر سیاہ پہاڑوں اور سفید چوٹیوں کو تھامتے روئی کے نرم بادلوں کے درمیان چمکتی سورج کی سرخ شعاعوں، اور ان سب کے اوپر چھایا آسمان، سب نگر کے دریا میں والی داستان کے نغمے سنیں گے۔ پھر نگر جس وادی میں جائے گا، جس دریا کے ساتھ ملے گا، ہنزا، جہلم اور نیلم کے دریاؤں میں ہر سو وہ داستان خاموشی سے سنائی جائے گی۔ کبھی تو نگر کا پانی اس پر چڑھی چاندنی کی تک سوات کے مرغزاروں میں اس جھرنے کے قریب پہنچے گا، وہ جھرنا جس کے پہاڑ پر کبھی بیٹھا کرتے تھے، جہاں اداس چڑیا گیت گاتی تھی، کسی کی روٹھی محبت کی نارسائی کے، کسی جدائی کے۔ تب وہ چڑیا ہماری کہانی سیاحوں کو سنایا کرے گی، وہ جو اس جھرنے کے پانی اور پانی میں پڑے سرمئی پتھروں کے نیچے بہت پہلے سے دبی ہوئی ہوگی، افق اور پری اور کوہ پیما کی کہانی۔ ہم کبھی تو راکا پوشی کی برف پگھلے گی اور برف میں دبی کہانی اس دریا میں بہہ جائے گی۔ اتنی مہدم سرگوشی میں کہہ رہی تھی کہ اسے یقین بھی نہیں ہوا کہ وہ سن رہا ہے۔ اس مفلر کو یہیں رہنے دو، یہیں قراقرم کے تاج محل میں سونے دو، جانے اس کی وادیوں میں اور کتنے پیار کرنے والوں کی یادیں رقم ہیں۔ ایک اور سہی، وہ خود سے بڑبڑائی۔ برف ویسے ہی اس کے اوپر اور آس پاس گرتی رہی، دھند کبھی بڑھتی کبھی گھٹتی، پریشے خاموش تھی، افق خاموش تھا، قراقرم کے پہاڑ خاموش تھے۔ سورج تب بھی نہیں چمکا جب اس نے اس سوا نیزے پر ہونا چاہیے تھا۔ پہر سفید سی دھند چھٹ گئی اور شام کا کانیگو اندھیرا قراقرم کے پربتوں اور ان کی دیویوں کو اپنی لپیٹ میں لینے لگا۔ ہر 2 گھنٹے بعد پانی کی آدھی پیالی اس کی ضرورت تھی، مگر اس جلتی شام میں اندر 2-2.5 گھنٹے بعد اس کے چولہا جلایا تو وہ ٹھنڈا پڑ رہا تھا۔ اس نے فیول کی آخری بوتل ہلائی، وہ خالی تھی۔ اس نے ٹرانسمٹ بٹن دبایا اور وہ بھی مردہ تھا، اس کی بیٹری مر چکی تھی۔ دوسری بیٹریاں افق کے بیک پیک میں کہیں بہت اوپر برف میں دفن تھیں۔ قہر میں ڈوبے 2 کیل جامنی پہاڑ اور چہروں پر سفید چادر بکل مارے خاموشی سے دیکھتے رہے۔ ان پہاڑوں کے اس پار بھی میلوں دور تک پہاڑی سلسلے تھے، وہ ان کی اور میں بے قرار منتظر نگاہوں سے کسی کی راہ تک رہی تھی۔ گیس تھی نہ پانی، خشکی اور سردی کے باوجود اس کے حلق میں کانٹے اگ گئے تھے۔ بغیر پانی کے اس کے پاس زندگی کے بس چند آخری گھنٹے رہ گئے تھے۔ وہ کپا بھی نہیں پا رہی تھی۔ کپانے سے گویا اس کا جسم ایک دوسرے کے لیے گرم ہو جاتا، مگر اسے اضافی حرکت سے اس کی دسترس میں موجود چند آخری گھنٹوں میں کمی ہو جاتی۔ کانپنے کے لیے توانائی خرچ ہوتی اور اسے توانائی بچانا تھی، چند گھنٹوں کی مہلت کو کھینچنے کے لیے، چند منٹ مزید حاصل کرنے کے لیے، زیادہ سے زیادہ زندگی کا ایک دن مزید گزارنے کے لیے۔ بس وہ آتے ہی ہوں گے، رات کی تاریکی پھیلنے سے پہلے وہ آتے ہی ہوں گے۔ ہمیں اب ایک اور سفید رات نہیں گزارنی پڑے گی۔ اس کی متلاشی نگاہیں دور پہاڑوں سے ہو کر بار بار واپس آ رہی تھیں۔ سب کہاں چلے گئے؟ کرنل فاروق، آپ نے تو کہا تھا آپ ہمیں لینے آ جائیں گے، پھر آپ کدھر رہ گئے؟ میرے اللہ، انہیں جلدی بھیج دو، مر جائے گا وہ بغیر پانی کے سفید رات میں مر جائے گا۔ وہ پہر رونے لگی تھی۔ برف باری پھر سے شروع ہو گئی تھی، یوں جیسے وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ پریشے کی امید ٹھٹمائی، آنکھوں میں سجائے دھند میں لپٹے آسمان پر دور تک نگاہ ڈالی، اس کی پلکیں بھیگتی چلی گئیں۔ کوئی ہے؟ اس نے زور سے چلا کر کہا، کوئی ہے جو ہماری مدد کرے، ہمیں اس برفیلے پہاڑوں سے نکالے؟ خدا کے لیے کوئی تو آئے، ورنہ افق مر جائے گا۔ اس کی آواز پہاڑوں میں گونجتی اور ٹکرا کر واپس آ گئی۔ مت کرو، وہ آتے ہی ہوں گے۔ بند آنکھوں سے وہ بڑبڑایا۔ پریشے نے نفی میں سر ہلایا اور نڈھال سی ہو کر پیچھے برف سے ٹیک لگا لی اور آخری بار دعا کی، کوئی آ جائے، مگر راکا پوشی پر تو دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی تھیں۔ وہ نہیں آئیں گے افق، کبھی نہیں۔ ہم نے جانے کتنے دن ان کا انتظار کیا، مگر وہ نہیں آئیں گے، اب وہ نہیں آئیں گے۔ یہاں سے ہمیں نکالنے کوئی نہیں آئے گا، ہمیں ادھر ہی مرنا ہے، آہستہ آہستہ، دھیرے دھیرے۔ اس نے آنکھیں بند نہیں کیں، بس پتھرائی آنکھوں سے دھند میں تقریباً 100 میٹر تک نظر جمائے سرمئی سے سفید پن کو دیکھتی رہی۔ پھر برف باری اور تیز ہو گئی تو اس کا پینتوا ماں اور چھوٹا ہوتا گیا۔
طوفان کئی گھنٹے ہوئے تھم چکا تھا، لمحے بھی تھم چکے تھے۔ لوگ کہتے ہیں وقت نہیں ٹھہرتا، مگر توماس ہومر کہتا ہے بعض اوقات وقت بھی ٹھہر جایا کرتا ہے۔ زندگی میں چند لمحے ایسے آتے ہیں جب وقت رک جاتا ہے، گھڑیاں جم جاتی ہیں۔ تب کوئی گزارا کل اور آنے والا کل نہیں ہوتا، تب صرف آپ ہوتے ہیں اور آپ کی تنہائی۔ وقت کی تفریق اور حساب ختم ہو کر رہ جاتا ہے۔ آپ عجیب سے ٹائم لیس میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں جو در حقیقت وہاں ہوتا ہی نہیں ہے۔ ان لمحوں میں پوری کائنات رک جاتی ہے۔ راکا پوشی پر بھی وقت ٹھہر گیا تھا۔ وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت منفود ہو چکی تھی۔ نہ وہ سوچ پا رہی تھی، نہ وہ وقت کا حساب رکھ پا رہی تھی۔ کتنے بجے تھے، رات کا کون سا پہر تھا، اس کی یادداشت نے کام کرنا ترک کر دیا تھا۔ ہاں، بس اسے نیند آ رہی تھی، وہ گہری میٹھی نیند سونا چاہ رہی تھی، مگر اسے اپنے لبوں کی قید سے آزاد ہوتے الفاظ ہوا میں تحلیل ہوتے سنائی دے رہے تھے۔ سونا نہیں افق، سونا نہیں۔ اگر ہم سو گئے تو پھر کبھی نہیں جاگیں گے۔ وہ سونا چاہتی تھی۔ نیند، تھکاوٹ اور پیاس سے اس کا برا حال تھا، مگر دور اندر کوئی اسے جھنجھوڑ رہا تھا، اسے جگائے رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، اسے کہہ رہا تھا وہ نہ سوئے۔ ہاں، اندر سے وہ بھی جانتی تھی کہ اگر وہ اس رات میں سو گئی تو پھر کبھی نہیں جاگے گی۔ اسے سونا نہیں تھا، خود کو اور افق کو جگائے رکھنا تھا۔ وہ وہی الفاظ بار بار کسی غیر ارادی عمل کی طرح دہراتی، جانے کب اس دنیا سے سردی کی دھند کی اس دنیا میں چلی گئی جہاں کوئی درد، کوئی تکلیف، کوئی خیال، کوئی ذہنی کشمکش، کوئی زمان، کوئی مکان کی تفریق نہ تھی۔ وہ دنیا زمان و مکان کی قید سے آزاد تھی۔ وہاں مکمل خاموشی اور سکون تھی۔ وہ سو گئی تھی۔ پیر، 22 اگست 2005۔ اس کے ذہن میں اندھیرا تھا۔ سماعتوں میں کوئی آواز مسلسل سنائی دے رہی تھی، مگر نگاہوں کے سامنے گہری تاریکی چھائی تھی۔ کمر کے پیچھے برف کی دیوار وہ محسوس کر سکتی تھی۔ پھر اس کی آنکھوں نے تاریکی چٹنے لگی اور گہرا نیلاہٹ بھرا اندھیرا ان میں بھرنے لگا۔ اس نے پلکیں جھپکائیں، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، پھر کئی دفعہ۔ منظر قدرے واضح ہوا تو سامنے دور دور تک پھیلے سلسلہ قراقرم کی جامنی چوٹیوں کی برف نیلگیوں اور روشنیوں میں چمک رہی تھی۔ آسمان صاف تھا، دھند چھٹ چکی تھی۔ گہرے نیلے آسمان پر ستارے بکھرے تھے، جھلملاتے، ہر سو بکھرے چمکتے ستارے۔ پہاڑوں سے بہت اوپر تیرتے بادلوں کے پیچھے سے نارنجی شعاعیں جھانک رہی تھیں۔ راکا پوشی پر صبح اتر رہی تھی۔ گھومتے سر اور چکراتے ذہن کے ساتھ اس نے دونوں ہاتھ برف پر رکھ کر زور لگا کر اٹھنے کی کوشش کی۔ وہ بمشکل گھٹنوں پر زور دے کر کھڑی ہو پائی۔ اس کی ٹانگیں جم کر سن ہو چکی تھیں، دماغ پوری طرح معاف تھا۔ افق وہیں بیٹھا تھا، اس کی آنکھیں کھلی تھیں اور وہ جاگ رہا تھا۔ پریچے کو کھڑے ہونے کی کوشش کرتے دیکھ کر مسکرایا۔ جلد اتنی خوش ہو چکی تھی، مسکراتے ہوئے کھینچنے سے جگہ جگہ سے نکلنے لگتے۔ پریشے نے بے یقینی سے خود کو اور پھر اسے دیکھا۔ وہ زندہ تھی، وہ اب تک مری نہیں تھی اور اب بھی شاید کسی کے پکارنے پر اٹھی تھی۔ کس نے پکارا تھا اسے؟ اس نے سامنے پھیلے پہاڑی سلسلے سے نظر دوڑائی۔ دور ان پہاڑوں کے درمیان سے آواز آ رہی تھی، برفانی طوفان کے چنگاڑنے کی آواز، مگر وہ طوفان کی آواز نہیں تھی، وہ کوئی دھبا سا تھا جو ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس نے آنکھیں سکیڑ کر دیکھا، دھبا بڑا ہوتا جا رہا تھا، سبز رنگ، درمیان میں چمکتا چاند ستارہ۔ افق اٹھو، وہ آ گئے ہیں، وہ ایک دم زور سے پھٹی آواز میں چلائی۔ اس کی بے حد خشک جلد سے خون نکلنے لگا، مگر وہ پرواہ کیے بغیر اس سنہری ہیلی کاپٹر کو دیکھتے چلانے لگی جو فضا کا سینہ چیرتے ہوئے ان کے قریب پہاڑ کے سامنے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ افق اٹھو، میں نے کہا نا، وہ آ جائیں گے، وہ آ گئے ہیں۔ وہ خوشی سے رونے لگی تھی، وہ ہمیں چھوڑ کر نہیں گئے، دیکھو سامنے وہ آ گئے ہیں۔ وہ کھڑی تو تھی ہی، اس نے پوری قوت سے دونوں بازو اس کی جانب ہلائے، پھر منہ کے گرد ہاتھوں کا پیالہ بنا کر ان کو آواز دی، ہیلپ ہیلپ۔ وہ انہیں دونوں ہاتھوں کو ہلاتی اپنی جانب بلا رہی تھی۔ سبز ہیلی کاپٹر کی ایک جھلک نے اس میں کئی نئی روح پھونک دی تھی۔ ہیلی کاپٹر بہت چھوٹا سا تھا، اس میں دو سرمئی یونیفارم میں ملبوس پائلٹ بیٹھے تھے، ایک کے چہرے پر گلاسز تھے اور قدرے درمیانی عمر کے دکھائی دیتے تھے۔ وہ ہیلی کاپٹر پر پھڑپڑا رہے تھے۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ کرنل فاروق تھے، ان کا معاون پائلٹ نوجوان تھا اور اس کے چہرے پر گلاسز نہیں تھے۔ اس نے پریچے کے ہاتھ سے اپنی جانب آنے کا اشارہ کیا، چلو افق اٹھو۔ ناقاہت کے باوجود اس نے افق کو کندھے سے پکڑ کر اٹھانا چاہا۔ تم جاؤ ان کے قریب، وہ بدقت بولا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ افق کو چلنے کا کہہ رہی تھی اور وہ اسے آگے بھیج رہا تھا۔ دوسری جانب وہ معاون پائلٹ مسلسل اسے اپنی جانب آنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ جاؤ نا، افق نے بیٹھے بیٹھے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے آگے دھکیلا۔ پریچے نے اپنی حفاظتی رسی کھولی، پھر افق کی کھولنی چاہی، وہ کھل کے نہیں دے رہی تھی۔
اس کے ہاتھ کپکپا رہے تھے۔ اس نے چاقو نکال کر رسی کو کاٹنے کی کوشش کی۔ اس کے ارد گرد دستانوں پر برف لگنے لگی۔ رسی کٹنے ہی نہیں دے رہی تھی۔ اس نے گردن موڑ کر بے چینی سے ہیلی کاپٹر کو دیکھا۔ معاون پائلٹ نے اپنی طرف دروازہ کھول دیا اور ہاتھ میں چھوٹا سا کیمرہ پکڑے مووی بنا رہا تھا۔ لرزتے منہمل ہاتھوں سے رسی کاٹ کر ہیلی کاپٹر کی طرف جانے لگی۔ وہ جگہ کسی منڈیر کی طرح لگ رہی تھی، برف کا پل صراط۔ وہ ہیلی کاپٹر کی جانب بڑھی اور جو اس کے قریب ابھی تک چکر لگا رہا تھا۔ اس کے پنجے برف کے بہت قریب تھے مگر وہ وہاں لینڈ نہیں کر پا رہا تھا۔ پریچے کے قدم من بھاری ہو رہے تھے۔ اس کو قریب آتے دیکھ کر مووی بنانے والا کیمرہ رکھ دیا اور بازو اس کی جانب بڑھایا اور اسے اندر آنے کا کہہ رہا تھا۔ پریچے نے اسے اور پھر پائلٹ کو افق کو دیکھا جو اسے اپنی طرف دیکھتا پا کر اندر جانے کا اشارہ کر رہا تھا۔ وہ واپس پلٹی۔ مینیجر اسے اندر آنے کا کہہ رہا تھا۔ میرا ساتھی زخمی ہے، پہلے اسے اٹھاؤ۔ وہ زور سے چلائی مگر ہیلی کاپٹر کے بھاری پروں کی گڑ گڑاہٹ میں آواز دب جاتی۔ مینیجر بلال نے سمجھنے والے انداز میں کہا اور اندر آنے کا اشارہ کیا۔ وہ ایک پل کو ہچکچائی، پھر اس کا بازو تھاما اور ایک ہی پل میں ہیلی کاپٹر میں تھی۔ سر ہم گئے کلمہ پڑھنے۔ مینیجر بلال ہنس کر دروازہ ہیلی کاپٹر کا بند کر دیا۔ میرا ساتھی زخمی ہے، اسے سہارا دے کر لانا پڑے گا، وہ چل نہیں سکتا۔ اتنا شور تھا کہ وہ چیخ کر بھی بولے تو سنائی نہیں دیا۔ مینیجر بلال نے اسے ہیڈ فون دیا۔ یو اوکے میم، اسے پہن لیں۔ اس نے ہیڈ فون پہنا نہیں، بس وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے شیشے کے پار برف پر افق کو دیکھ رہی تھی جس نے سر برف پر رکھ کر آنکھیں موند لی تھیں۔ تب دفعتاً اسے احساس ہوا افق دور ہوتا جا رہا ہے۔ ہیلی کاپٹر ہوا میں بند ہو رہا تھا۔ اس کے اندر جیسے الارم سا بجا۔ وہ میرا ساتھی ہے، اسے بھی تو اٹھائیں، مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ اس کی بے چین نگاہیں افق پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ آنکھیں کیوں نہیں کھول رہا تھا؟ وہ گردن کیوں نہیں سیدھی کر رہا تھا؟ اس کے اندر خطرے کی گھنٹیاں بج رہی تھیں۔ اسے مت چھوڑ کر جائیں مینیجر، وہ زخمی ہے، اسے اٹھا لیں۔ جیسے جیسے ہیلی کاپٹر اوپر اٹھ رہا تھا پروں کی آواز اور زیادہ ہو گئی تھی۔ اس کے آگے والی سیٹ سے ایک پائلٹ بولا، لڑکی چیخ کیوں رہی ہو؟ سر ان کو کوئی شوق ہے یا نفسیاتی اثر؟ وہ دوسرا لڑکا تمہارا خیال ہے وہاں ہے؟ آئی تھنک سر وہ مر چکا ہے۔ اچھا باڈی تو دینی پڑے گی ترک گورنمنٹ کو۔ شور بہت تھا، اس کے کانوں کے پردے پھٹ رہے تھے، سر چکرا رہا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ دیے۔ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ سننا نہیں چاہتی تھی۔ اس کی نظریں افق پر تھیں جو چیخ چیخ کر اس کہنا چاہتی تھی کہ وہ آنکھیں کھولے، اس کو جھنجھوڑنا چاہتی تھی، اس کو گھسیٹ کر ہیلی کاپٹر میں لانا چاہتی تھی۔